حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، یکم محرم الحرام شریف کو خلیفہ دوم جانشین رسالت مآب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شہادت کا دن ہے۔ آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی سیرت انور کا مطالعہ کریں گے۔ ویسے بھی اہل سنت و جماعت کا یہ طرہ امتیاز ہے، وہ صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں۔ تو آج ہم مختصر وقت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سیرت اقدس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ سرکار جانشین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ خلیفہ دوم ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلے جن کو امیر المؤمنین ہونے کا شرف نصیب ہوا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ سرکار کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ اشراف قریش میں، قریش کے جو سردار تھے، اشراف تھے، ان میں آپ کا بہت ممتاز مقام ہے۔ 8ویں پشت میں آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرہ کے ساتھ آپ کا شجرہ مل جاتا ہے 8ویں پشت میں جا کے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل، وہ جو ہاتھیوں والوں نے کعبۃ اللہ شریف میں حملہ کیا تھا، وہ جو واقعہ ہوا واقعہ فیل، اس کے 13 سال بعد آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبوت کے 6 سال یعنی حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے 6 برس ہوئے تھے۔ نبوت کے 6 برس 27 سال کی عمر میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے آتے ہی آغوش اسلام میں تشریف لاتے ہی، دامن اسلام میں داخل ہوتے ہی، اسلام کے قبول کرتے ہی تاریخ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت جب آپ نے اسلام قبول کیا 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام قبول کر چکے تھے۔ تقریباً 50 یا 51 لوگ مشرف با اسلام ہو چکے تھے جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا۔ مگر پھر بھی یعنی جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 50 ہو چکی تھی، مگر پھر بھی فرض منصبی یعنی نماز پڑھنا، شاعر اسلام کا اعلانیہ چلنا یہ نہیں تھا۔ نماز بھی چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، دعوت اسلام بھی چھپ چھپ کے دیتے تھے، مگر
جو ہی آپ سرکار نے اسلام قبول کیا، خدا کی قسم انقلاب برپا ہو گیا۔ پھر دفعتاً حالات بدل گئے اور آپ نے برملا اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور یہاں تک سیرت نگار لکھتے ہیں آپ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، فرمایا اوئے کسی بھول میں نہ رہنا، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میرے محبوب کے خلاف زبان کھولی تو زبان کھینچ دوں گا۔ اس نے کہا عمر تو نے بہت برا کیا۔ عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ جن کا پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا، والسابقون الاولون والمہاجرین، آپ اول اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور آپ مہاجرین میں سے ہیں۔ کون؟ فاروق اعظم، آپ سرکار خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30 سال میری امت میں خلافت راشدہ رہے گی۔ تو یہ جو 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور ہے، اس میں پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے بعد جن کو شرف خلافت ملا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور بیت رضوان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر صحابہ کرام سے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حالانکہ ان کے ہاتھ پر تاجدار کائنات کا ہاتھ تھا، مگر اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جن کو بیت رضوان کا شرف نصیب ہوا، حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے جو لوگ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم ان میں بھی شامل ہیں۔ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی جگہ پر 10 خوش نصیب صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پر 10 خوش نصیب صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، آپ ان میں بھی شامل ہیں۔ پھر عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو صحابہ کبار علماء تھے اور بڑے درجے کے عابد اور زاہد تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے علماء صحابہ اور بڑے بڑے عابد اور زاہد صحابہ میں بھی منفرد و ممیز تھے، آپ ان میں بھی امتیاز رکھتے تھے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 539 احادیث آپ سے مروی ہیں، 539 احادیث کے آپ راوی ہیں۔ پھر آپ کے فتاویٰ اور شرعی فیصلوں کا ایک ایسا عظیم مجموعہ ہے جس سے آج تک امت مسلمہ رہنمائی لے رہی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے فضائل و مناقب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت نگار لکھتے ہیں، محققین بیان کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے جو رائے دی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آپ نے مشورہ دیا یا جس خواہش کا آپ نے اظہار کیا، آپ کی تائید میں اللہ نے اپنا قرآن نازل کر دیا۔ تقریباً 20 آیات آپ کی خواہش پر اور آپ کے مشورے پر نازل ہوئی ہیں، 20 آیات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ۔ اور پھر آپ تاریخ الخلفاء کو پڑھیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، آپ کا مشہور لقب ہے الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، یعنی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی وحی اترتی تھی۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی وحی اتار دی جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شان میں اپنی زبان اقدس سے اتنا کچھ فرمایا کہ آپ کے فضائل کی جو احادیث ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو پورا ایک دفتر بن جاتا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے خود فرمایا لو کان بعدی، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، فرمایا لوگو لازمہ نبوت کے لیے جن اوصاف کا ہونا لازمی ہے، جن کمالات کا ہونا لازمی ہے، خدا کی قسم وہ سارے اوصاف، وہ سارے کمالات میرے عمر کے اندر موجود ہیں۔ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو خدا کی قسم عمر ہوتا، مگر چونکہ مجھ پر نبوت اختتام پذیر ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ فرما کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو حضور نے اپنی امت کے اوپر آشکار کر دیا کہ ان کے اندر کس قدر زیادہ کمالات ہیں اور صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں اور لیاقتیں ہیں۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حق، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری فرما دی، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ اور عزیزان محترم، ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو یہ شان عطا کی کہ ان کے دل پر سکینہ اترتا۔ سکینہ کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں سکینہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک خاص فرشتہ ہے جو خدا کے محبوبوں کے دل کے اوپر آ کے وہب کرتا ہے اور اللہ کا فرمان القاء و الہام کرتا ہے۔ ماتے امت مصطفیٰ میں سب سے بڑا وہ شخص جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے دل پہ فرشتہ آ کے القاء کرتا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے، میرا آج اتنا کو دل کو بھرا ہوا ہے آپ کی عظمت اور شان سے، وہ 2 گھنٹے ہوں تو میں آپ کو سناتا جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کی۔ ایک روایت میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ مجھے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کا نام لے کے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور عز کی باری تعالیٰ ان دونوں میں سے عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا، ان دونوں میں سے یا اللہ تجھے جو زیادہ پسند ہے نا وہ ایک مجھے دے دے۔ اور دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے خصوصی طور پر حضرت عمر فاروق کا نام لے کے کہا اللہم اید الاسلام بعمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ تو فرماتے ہیں دونوں روایتوں سے پہلی روایت کہ یا اللہ جو ان دونوں میں تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے، تو عمر فاروق اسلام لائے، تو اس سے بھی پتہ چلا خدا کی پسند عمر بن خطاب ہے۔ اور دوسری روایت جس میں حضور نے آپ کا نام لے کے خصوصی طور پر مانگا، تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ مطلوب مصطفیٰ ہیں۔ ہاں جی، اور کمال بات کہتے ہیں سیرت نگار، وہ کہتے ہیں کہ مرشد اور پیر، شیخ کو، مرشد کو، پیر کو جو چاہے طلب کرے، جس ہستی کا کوئی مشتاق ہو، تمنائی ہو، متلبی ہو، طالب ہو، اس کو مرید کہتے ہیں۔ توجہ ہے، جس ہستی، جس شیخ، جس مرشد کا کوئی تمنائی ہو، مشتاق ہو، اسے مرید کہتے ہیں، اور جس کا خود مرشد تمنائی ہو اسے مراد کہتے ہیں۔ جس کا خود مرشد اور شیخ
طالب ہو، مشتاق ہو، تمنائی ہو، متنبی ہو، جس کو خود مرشد اور شیخ مانگے طلب کرے، کہتے ہیں اسے مراد کہتے ہیں۔ کل کے کل صحابہ حضور کے مرید تھے، مگر فاروق اعظم مرید بھی تھے، مراد بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بھی تھے، مراد بھی تھے۔ پھر عزیزان محترم، سیرت نگار لکھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور دور جہالت ہے، دوسرا دور دور اسلام ہے، تیسرا دور دور خلافت ہے۔ اب ہم یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں تینوں ادوار جو ہیں، دور جہالت، دور اسلام اور دور خلافت، ان تینوں ادوار پہ تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے ہیں۔ دور جہالت کا مطالعہ کریں عزیزان محترم، مکہ المکرمہ میں، مکہ المکرمہ کے جو شرفاء تھے، سردار تھے، بزرگ لوگ تھے، ان کے ہاں یہ تھا کہ ان کے شریف بچے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ مکہ کے شرفاء، ان کے بچے اونٹ چراتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے بچپن میں اونٹ بھی چرائے ہیں، اور سیرت نگار لکھتے ہیں ایک دن آپ کا اس وادی سے گزر ہوا جہاں بچپن میں آپ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ بس آپ کو وہ زمانہ یاد آ گیا، آپ کا دل بھر آیا، فرمانے لگے عمر، ایک وہ وقت تھا کہ تو یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اور تیرا باپ خطاب ڈانٹ دیتا تھا کہ تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، اور آج وہ وقت ہے کہ پوری روح زمین پر خدا کے سوا میرا کوئی حاکم نہیں ہے۔ یعنی پوری زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد حکومت ہے تو عمر وہ تیری ہے۔ ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا کی۔ پھر آپ سنیے، جوانی میں پھر آپ جب جوان ہوئے، آپ بلا کے پہلوان تھے، پہلوانی لوگ کرتے تھے، بڑا اس کو شرف سمجھتے کہ کوئی بندہ پہلوان ہو، تو آپ پہلوان بھی تھے۔ شاہ سواری کرنا بڑا کمال کی بات تھی، شاہ سوار ہونا، آپ شاہ سوار بھی تھے۔ شاعر ہونا، خطیب ہونا، یہ کمال کی صلاحیتیں تھیں۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے دور کے عظیم شاعر بھی تھے، عظیم خطیب بھی تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں عرب کے اندر 2 مشہور میلے لگتے تھے، عرب میں 2 مشہور میلے لگتے تھے، ایک کا نام عکاظ تھا، ایک کا نام ذوالمجاز تھا۔ ان دونوں میلوں کے اندر بڑے بڑے پہلوان کشتی کے لیے آتے، اور بڑے بڑے پہلوان شاہ سواری کر کے دکھاتے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پہلوان تھے اور ایسے شاہ سوار تھے کہ خدا کی قسم جب آپ میدان کے اندر پہلوانی کے لیے اترتے یا شاہ سواری کے لیے اترتے تو آپ کے کمال فن کو دیکھ کے مکے کے بڑے بڑے شاہ سوار اور بڑے بڑے پہلوان اشش کر اٹھتے، واہ واہ کر اٹھتے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطابت کے اندر اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ آپ سرکار جب خطاب کرتے، آپ کی فصاحت و بلاغت اور پرجوش خطابت کو دیکھ کر، آپ کی پرجوش خطابت کو دیکھ کے بڑے بڑے فصحائے عرب عش عش کر اٹھتے، واہ واہ کر اٹھتے، وہ کہتے واہ عمر واہ، کمال کر دیا تو نے۔ تو یہ آپ کا دور جہالت آپ کو بتا رہا ہوں، احسن احسن مرحبا مرحبا کی آوازیں آنے لگتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت عرب کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ علامہ برازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بعثت کا اعلان فرمایا، فرماتے ہیں کہ قریش مکہ میں
پورے قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ میں قریش میں کتنے بندے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ صرف 17 تھے۔ سیدنا فاروق اعظم ان 17 میں شامل تھے کہ آپ سرکار کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، اور اس وجہ سے آپ سرکار اپنے خاندانی عہدہ سفارت پر فیض ہوئے۔ آپ کے خاندان کے بڑے لوگ سفیر ہوا کرتے، تو آپ بھی سفارت کے عہدے پر فیض ہوئے اور اہل مکہ کے سفیر بن کر بڑے بڑے شاہان عجم کے درباروں میں پہنچے اور اپنی ہوشمندی، تدبر، معاملہ فہمی کا سکہ بٹھا دیا اور سلاطین عجم سے اپنی ذہانت و سیاست کی بدولت اپنی قوم کے لیے اعزازی تمغے لے کے آئے۔ یہ آپ کی جہالت کا دور بتایا ہے۔ اب ہم تھوڑا دور اسلام کو پڑھتے ہیں۔ پھر عزیزان محترم 27 سال کی عمر میں سیرت نگار لکھتے ہیں آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے مخالف تھے، اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، بڑی شدت کے ساتھ اسلام کی مخالفت کرتے اور مسلمانوں پہ بڑا تشدد کرتے، مسلمانوں کو بڑا مارتے، بڑا ظلم کرتے، جبر کرتے، اور آپ کی ایک باندی لونڈی تھی بسینہ، اس کو بھی آپ نے بڑا مارا۔ مگر سیرت نگار لکھتے ہیں اس کے باوجود، یعنی شدت پسندی کے باوجود، مسلمانوں پر ظلم ستم کرنے کے باوجود، آپ کسی ایک شخص کو بھی اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکے، اسلام سے پھیر نہیں سکے، ہٹا نہیں سکے۔ ایک دن آپ نے کہا یار یہ مڑتے ہی نہیں ہیں، تو کیوں نہ میں بانی اسلام کا ہی قصہ تمام کر دوں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نماز۔ اب ایک ایک بندے سے لڑتا پھروں، ایک ایک منع پکڑتا پھروں، نعوذ باللہ میں جو بانی اسلام ہیں، جو اس حریق کو تحرک دینے والے، ان کا ہی قصہ تمام کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو عمر بن خطاب نے ننگی تلوار گلے میں لٹکائی اور اس نیت کے ساتھ گھر سے چل پڑے، غصے میں بفرے ہوئے جا رہے تھے۔ آگے سے نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے دیکھا عمر کے آج تیور بدلے ہوئے ہیں، فرمایا کہاں کی تیاری ہے؟ نعوذ باللہ کہنے لگے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دوں گا۔ انہوں نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور تو نے ان کا کیا بگاڑنا ہے؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور غصے میں بفر گئے۔ وہیں سے بہن کے گھر آئے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، بہنوئی کو پکڑ لیا، بڑا مارا، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ بہن چھڑوانے کے لیے آئیں، ان کو بھی بڑا مارا، مار مار کے دونوں کو لہو لہان کر دیا۔ وہ دونوں خون میں لت پت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق مار مار کے تھک گئے اور آپ کی ہمشیرہ صبر و استقلال کا پہاڑ بن کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، ہمارے دل سے تو اسلام نہیں نکال سکتا۔ بس اس بات سے آپ کے دل کے اندر انقلاب آ گیا۔ ایک لمحہ کے لیے آپ سوچنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شراب ہے جو ان کو پلاتا ہے؟ جو پیتا ہے جتنا مرضی مارو گے نشہ اترتا ہی نہیں۔ فرمانے لگے اچھا وہ ذرا مجھے بھی تو سناؤ نا کلام جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو بہن وہ راکھ لے آئی اور لا کے آگے رکھ دیے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ والے الفاظ جب آپ نے پڑھے تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، تیر بن کر قرآن آپ کے دل میں پیوستہ ہو گیا۔ بس بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سر جھکا لیا اور فرمایا مجھے بھی تاجدار کائنات کی بارگاہ میں لے چلو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ گلے میں پٹکا ڈلوا کے پکڑا لیا، کہا اس مجرم کو کھینچ کے بارگاہ رسول میں لے چلو۔ اور 2 دن پہلے میرے آقا نے دعا کی تھی یا اللہ عمر دے دے، تو حضور کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اسی طرح تلوار گلے میں تھی،
لوگ پیچھے پیچھے تھے. عمر فاروق آئے, دروازے پہ دستک دی, دروازے کے سوراخوں سے جھانک کے دیکھا تو عمر کھڑے تھے, ننگی تلوار گلے میں تھی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. امیر حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا. میں کیوں ڈرتے ہو؟ دروازہ کھول دو. اگر تو نیک نیت سے آیا ہے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, وگرنہ اس کی تلوار سے ہی اس کی گردن اڑا دوں گا. سیدنا امیر حمزہ شیروں کے شکاری تھے, حضور کے چچا تھے. اور آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور بھی دوڑ کر آگے. دروازہ کھولا گیا, عمر اندر داخل ہوئے اور سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں, عمر آیا نہیں ہے, عمر کو لایا گیا ہے, عمر آیا نہیں ہے. عزیزان محترم, آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر کیسے آئے ہو؟ گردن جھکا لی اور عاجزی سے عرض کی حضور دولت ایمان لینے آیا, دولت ایمان لینے آیا. حضور نے خوشی میں نعرہ تکبیر کہا. کل صحابہ نے اتنا جوش سے اللہ اکبر کہا کہ پورا شہر مکہ اور مکے کی پہاڑیاں نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی. صحابہ کرام کے دلوں کے اندر خوشی کے دریا متلاطم ہو گئے. اسی وقت جبرائیل وحی لے کے آ گئے. آگے سلام عرض کی آقا زمین پر عمر کے ایمان لانے پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں, آسمان پر اللہ اور اس کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر عرض کی آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا عمر ہم ہی تو حق پر ہیں. یا رسول اللہ, جب خدا ہمارا حق, دین ہمارا حق, قرآن ہمارا حق, آپ ہمارے آقا نبی برحق, تو یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جو باطل ہیں, بتوں کے پجاری ہیں, وہ تو علانیہ کعبہ حرم میں جائیں اور کعبے کے طواف کریں, اور ہم سچے دین والے چھپ چھپ کے عبادت کریں. آقا ایسے مزہ نہیں آتا, آج علانیہ عبادت ہو. ساروں کو لے لیا, 2 صفیں بنا لیں, 2 قطاروں میں صحابہ کرام چل رہے تھے. ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے, ننگی تلوار لے کے چل رہے تھے, اور ایک قطار کے آگے سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے چل رہے تھے. اس شان کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے. ابو جہل بھی بیٹھا ہے, ابو لہب بھی ہے, عتبہ, عتیبہ, تمام سرداران مکہ حرم میں موجود ہے. اور آپ نے جا کے گردار آواز سے کہا اے ابو جہل, اے ابو لہب, اے عتبہ, عتیبہ, اے کفار مکہ, تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے اسی کی بیوی بیوہ ہو جائے, بچے یتیم ہو جائیں, اس کی ماں اس کو روئے, اٹھاؤ عمر کے ساتھ ٹکرا کے دکھاؤ. سیرت نگار لکھتے ہیں کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آپ کے آگے کھڑا ہو سکتا. سب پتھر بن گئے, ساکت و جامد ہو کے بیٹھے رہے. وہ پہلا دن تھا جب حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ نے علانیہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم میں نماز پڑھی. رسول علیہ السلام نے آپ کو فاروق اعظم کا لقب دیا. کیا لقب دیا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. حق اور باطل میں آپ نے فرمایا عمر تو فاروق اعظم ہے, یعنی تو نے آج حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دیا. عزیزان محترم, یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تھوڑا آپ کا دور خلافت کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں. ویسے تو میں اس کو ہم 2 مہینے بھی پڑھتے رہے نا آپ کی سیرت کو, تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو عزیزان محترم, آپ جب بھی کسی کو گورنر بناتے, اب یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں. آج کل یہ لوگوں کی آپ باتیں سنتے ہیں نا, بڑے بڑے سیاستدان بنتے ہیں اور وزیر بنتے ہیں اور منسٹر اور کیا کیا دعوے کرتے ہیں, اور ان کا کردار کیا ہے, اور احتساب کے نعرے لگاتے ہیں. آج آپ سنیں گے احتساب کیا ہوتا ہے اور احتساب کیسے ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر مقرر فرماتے یا عامل بناتے, عمال تھے جو لوگوں سے مال زکوٰۃ جمع کر کے لاتے تھے, اور دیگر حکومت کے عہدوں پر جو لوگ فیض ہوتے ہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عہد لیتے, ان سے عہد لیتے. آپ گورنروں سے, حاکموں سے سب سے پہلے
فرض میں منصبی پہ بٹھانے سے پہلے، فیض کرنے سے پہلے عہد لیتے۔ آپ فرماتے اے میرے گورنروں، کبھی بھی ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرو گے، ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرو گے۔ نمبر 2، کبھی باریک کپڑا نہیں پہنو گے۔ نمبر 3، چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے، جو چھان کے باریک آٹا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ کبھی باہر دربان نہیں کھڑے کرو گے، اور کبھی بھی حاجت مندوں کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرو گے۔ 24 گھنٹے حاجت مندوں کے لیے تمہارے دروازے کھلے رہیں گے۔ یہ عہد لے کے تو پھر گورنری پہ فیض کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس قدر شدید تھے عدل قائم کرنے میں اور حدود اسلام کا دفاع کرنے میں، اتنے شدید، اتنے سخت تھے آپ کہ خدا کی قسم آپ کی ہیبت سے آپ کے بڑے بڑے گورنر تھر تھر کانپتے تھے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی قسم بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو آپ کے سامنے کلام کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، ہماری زبان لڑکھڑا جاتی تھی، آپ کے سامنے ہم مبہوت ہو جاتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ گاہے بگاہے حکام اور گورنروں کا محاسبہ کرتے، ان کا احتساب کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے یوں احتساب کیا کہ آپ نے سارے گورنروں کو ایک ایک جوتا اور ایک ایک لباس دے کے باقی جو کچھ بھی تھا سارا کچھ ضبط کر لیا۔ آگے آپ سنیں گے، آپ جب بھی کسی کو گورنر مقرر کرتے اس کے جو اثاثے ہوتے اپنے پاس لکھ کے رکھ لیتے، اس کے پاس حاجی صاحب جو بھی اثاثے ہوتے، کتنے پلاٹ ہیں، کتنے مکان ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنی بکریاں ہیں، اس کے تمام اثاثہ جات کی فہرست بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے اور گاہے بگاہے پھر چیک کرتے، دیکھتے، محاسبہ کرواتے کہ اس کے اثاثے بڑے تو نہیں ہیں، اگر بڑھ جاتے تو سارا کچھ ضبط کر لیتے اور عہدے سے معزول کر دیتے اور بکریاں چرانے پہ لگا دیتے۔ سنیے، مصر کے گورنر تھے، ان کا نام تھا عمر بن عاص۔ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے اثاثے زیادہ ہو گئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سارا کچھ ضبط کر لیا۔ پھر ایک اور گورنر تھے، ان کا نام تھا ایاز بن غنم، یہ بھی مصر کے حاکم تھے۔ ان کے بارے میں آپ کو رپورٹ پہنچی کہ وہ ریشم پہنتے ہیں، ریشم، اور آگے دربان کھڑے کرتے ہیں۔ آپ نے محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ جہاں کہیں وہ ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ ان کو گرفتار کر کے آپ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو عہدے سے معزول کیا اور بالوں کا بنا ہوا کمبل تھا، بالوں کا گرم کمبل، اس کا کرتا بنوایا اور اس کے جسم پہ پہنوایا اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کے کہا تم بندوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو، تیرے بڑے بھی بکریاں چراتے تو بکریاں چرایا کر۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کا عدل تھا۔ یہ ہے احتساب۔ لوگ کہتے ہیں جی احتساب کرنا کون سا مشکل ہے، آپ سب سے دیکھو نا، آپ نے سارا کچھ پہلے سمجھا دیا ہے، جب آپ اس کو عہدے پر مقرر کرتے دیکھیں کیا کیا ہے، سیدھا سیدھا احتساب ہے، دیکھ لیں، اس کے بعد جو کچھ اس کے پاس آیا ہے وہ غلط ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کئی حکماء سے پوچھا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی یہ لوگوں نے مجھے ہدیے دی ہیں، تحفے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں کوئی دیتا؟ یہ ہدیے، یہ تحفے، یہ باقی جو عوام ہے ان کو کیوں نہیں دیتا کوئی؟ یہ ہدیے نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ آپ نے سارا کچھ سلب کر لیا اور بیت المال کے اندر جمع کر دیا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، آپ نے سن ہجری کا اجرا کیا۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا سن ہجری، اب 1445 ہجری پر سے شروع ہوا، یہ والا سن آپ نے جاری کیا۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت مکہ سے ہجرت فرما کے وہاں سے آپ نے اسلامی سن کا آغاز فرمایا۔ آپ نے کہا ہمارا مسلمانوں کا بھی سن ہونا چاہیے، سن عیسوی ہے تو سن ہجری بھی، تو یہ آپ نے
اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل کا تصور دیا کہ مجرموں کو جیل کے اندر قید رکھ کے ان کی تربیت کی جائے، ان کی اصلاح کی، جیل کا تصور فاروق اعظم نے دیا۔ مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، پولیس کا محکمہ بنایا، مکمل عدالتی نظام آپ نے وضع کیا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں آپ نے، اور فوج کا باقاعدہ محکمہ آپ سرکار نے بنایا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں، بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آج یہاں لوگ میں بتاتے ہیں جی اب یورپ جائیں جی، مغرب جائیں جی، وہاں جی لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں جی، بچوں کا خیال کرتے ہیں جی، بوڑھوں کا خیال کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جتنی ان کی تم تعریفیں کرتے ہو، یہ سارا کچھ سیدنا فاروق اعظم سے انہوں نے مستعار لیا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی حکومت سے انہوں نے لیا ہے، اخذ کیا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں اور سرکاری عہدیداروں ان کے احتساب کا قانون وضع کیا، اور سیدنا فاروق اعظم سرکار نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے ججوں کو جو کرپشن کرتے تھے آپ نے ان کو سزائیں دی، ججوں کو سزائیں دی سیدنا فاروق اعظم، اور عہدوں سے آپ نے معزول کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار رات کو گلیوں بازاروں میں گشت کرتے، اور کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہوتا دیکھتے تو ان کو کہتے بھائی تم آرام سے سو جاؤ، عمر تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ کہاں ہے ایسا کوئی حکمران؟ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سرکار فرماتے قوم کا سچا خادم ہی قوم کا سردار ہوتا ہے۔ کون؟ عمر فاروق۔ آپ کی مہر پر لکھا ہوا تھا، جو مہر آپ لگاتے تھے اس پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ کون؟ عمر فاروق، جن کے دسترخوان پر کبھی بھی ایک وقت میں 2 سالن نہیں لگے۔ کون؟ عمر فاروق۔ آپ سرکار جب کبھی سفر میں ہوتے، نیند غالب ہو جاتی، سونا چاہتے تو آپ درخت پر چادر ڈال کے سو جاتے، اور ننگی زمین پر بغیر کو بستر بچھائے زمین پہ لیٹ جاتے، اینٹ سر کے نیچے رکھتے اور سو جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ جو جبہ پہنتے اس پر 14 پیبند لگے ہوئے تھے، 14، اور ان 14 پیبندوں میں ایک پیبند سرخ چمڑے کا بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا لباس پہنتے تھے۔ کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فیض کرتے، میں نے بتایا، تو اس کے اثاثوں کا حساب لگا کے اپنے پاس رکھ لیتے، اور گاہے بگاہے دیکھتے اثاثے بڑے تو نہیں، اگر بڑھ جاتے تو عہدے سے معزول کر دیتے اور سارا مال سلب کر لیتے اور سخت سے سخت سزا دیتے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر پھر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم۔ آپ غلاموں کو دیکھ کے فرماتے اور ان کی ماں نے تو انہیں آزاد ہی پیدا کیا تھا، تمہیں کس نے حق دیا ان کو غلام بنا لیا؟ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمایا کرتے میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر تو کیسے بدل گیا، تو کیا تھا، تیرے رب کا تیرے اوپر کتنا کرم ہے، رب نے تجھے کیا بنا دیا۔ کون؟ فاروق اعظم۔ آپ فرماتے تھے دنیا کے مذاہب جتنے بھی ان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، اسلام کی خصوصیت عدل کرنا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے، آپ کی حکومت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے امت میں اور اپنی حکومت میں عدل قائم کر کے دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے دور خلافت میں مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا، آپ غصے میں آ گئے، درہ نکال کر زور سے زمین پہ مار کے فرمانے لگے اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ جب عمر نے تیرے اوپر عدل کیا ہے تو پھر کیوں کانپتی ہے؟ وہیں زلزلہ ختم ہو گیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں اس دن سے لے کے آج تک کبھی مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کی کرامت ہے۔ ایک شخص جب سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے
تو ایک چرواہا بکریاں چرانے والا سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے چیخے مارتا ہوا روتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا لگتا ہے آج دنیا سے عدل اٹھ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا تو مدینہ سے میلوں دور بکریاں چرانے والا چرواہا، تجھے کیسے خبر ہوئی کہ عمر شہید ہو گئے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہر روز اس جنگل میں میری بکریاں اور بھیڑیے اور شیر اکٹھے پھرتے تھے، کبھی کسی بھیڑیے نے کسی درندے نے میری بھیڑ بکری کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ آج انہی بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیے نے میری بکری کو پھاڑ دیا ہے، میرا دل کہتا ہے آج عدل اٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہتا ہے، عمر شہید ہو گئے ہیں۔ یہ عمر فاروق ہیں، رات کو گلیوں میں گشت کرتے۔ ایک رات آپ گلی میں پھر رہے تھے کہ ایک بوڑھی مائی کو سنا وہ حضور کے ہجر میں رو رو کے اشعار پڑھ رہی تھی، محبت رسول میں رو رہی تھی، اور رو کے کہتی آقا آپ چلے گئے، ہمیں ہجر اور فراق میں روتا چھوڑ دیں۔ آقا کبھی آ کے خام میں یہ تو فرما جائیں اے میری غلام صحابیہ نہ رویا کر، قیامت کے دن ساتھ ملا لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ ضبط نہ کر سکے، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ خاتون نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر۔ اس نے کہا عمر کو کیا کام ہے؟ میں خاتون اللہ تیرے اوپر رحم کا، دروازہ کھول۔ اس نے کھولا، بوڑھی مائی تھی۔ فرمایا جو اشعار پڑھتی ہے وہ مجھے بھی سنا۔ اس نے پھر کہا آقا آپ ہمیں ہجر فراق میں روتا چھوڑ گئے، کبھی تو خواب میں آ کے مل جائیں اور کہہ جائیں کہ نہ رویا کر، قیامت کے دن ساتھ ملا لوں گا۔ ہاں تو میرے فروغ کی حالت غیر ہوگی، روتے رہو۔ میں اشعار یہی کو مگر تھوڑی ترمیم کر لے، جہاں اپنا نام لیتی ہے ساتھ کو آقا مجھ اور عمر کو ساتھ ملا لینا۔ یہ حضور کے ساتھ محبت کا عالم تھا، اتنے بہادر اتنے جری کہ کیسر و کسرا کے محلات میں آپ کے نام سے زلزلہ آتا، مگر خوف خدا میں آپ کا یہ عالم تھا، اتنا روتے تھے خوف خدا میں کہ رو رو کے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، دو نالیوں کے نشان پڑ گئے تھے، اور خوف خدا سے یہ عالم تھا۔ جب نماز پڑھاتے اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ آخری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز آتی، اور کئی مرتبہ روتے روتے مصلی پہ گر جاتے، اور پیچھے سے کوئی صحابی آگے آ کے نماز مکمل کرواتا، اور آپ کو چارپائی پہ اٹھا کے گھر لے جاتے، اور کئی روز آپ بیمار رہتے، اور لوگ آپ کی تیمارداری کرتے کہ بیماری خوف خدا کی بیماری تھی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص پیچھے سے آیا، اس نے اپنی ٹھوڑی میرے کندھے پہ رکھ لی، اس نے کہا عمر اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو کامیاب ہو گیا، تو اول اسلام لانے والوں میں ہے۔ اور عمر میں نے کئی بار دیکھا حضور فرماتے تھے میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا۔ میں نے کئی بار دیکھا حضور فرماتے میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، میں نکلا، ابو بکر نکلا، عمر نکلا۔ اے عمر تو وہ خوش نصیب ہے جس کو ہر جگہ حضور نے اپنے ساتھ ساتھ رکھا۔ یہ وجہ تھی کہ صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا جی اب تو اللہ کا فضل ہے، 25 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت محیط ہے اور کسی شے کی کمی نہیں ہے، باہر کے دنیا کے حکام آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں یہ پیبند لگا جبہ آپ اتار دیں اور شاہی جبہ اعلیٰ لباس پہنا کریں، سر پہ تاج رکھا کریں، عالی شان تخت بنوائیں، تاکہ جب باہر سے حکام آئیں ان کے اوپر اسلام کا رعب ڈلے، اور اچھا کھانا کھایا کریں۔ آپ رونے لگے، فرمایا مجھے پتہ ہے آپ سب کو میرا بڑا خیال ہے، مگر میں کیا کروں، میرے سامنے میرے محبوب کی زندگی ہے اور سیدنا ابو بکر کی زندگی ہے، انہوں نے ساری زندگی زہد کے ساتھ گزاری ہے، اس دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا،
اے لوگوں، میں اپنے ان دونوں ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں، اس لیے دنیا کو قریب نہیں آنے دیتا، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے یاروں سے بچھڑی نہ جاؤں۔ پھر آپ دیکھ لیں، وصال ہوا تو فرمایا بیٹا اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لینا کہ عمر کی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے یاروں کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ کا بیٹا گیا تو وہ رو رہی تھیں، انہوں نے فرمایا میری بڑی خواہش تھی کہ وہاں میں دفن ہوں، مگر آج عمر کو میں اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں، اجازت دیتی ہوں کہ عمر کو عمر کے یاروں سے ملا دو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت میں زندہ رکھے، آپ کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر نشر آپ کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔